تو یہ آج کا دو پیراگراف تھے فصوص کی مزید شرح کی. یہ 2 ویڈیو تھی جو آج ہم نے بنائی ہیں. عید کا دوسرا دن ہے. آپ تمام حضرات کو ہماری طرف سے دلی عید مبارک بھی قبول ہو. تو انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے جیسے جیسے وقت ملے گا. فی الحال مصروفیت کی وجہ سے کافی دنوں بعد ویڈیو آ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو مزید آپ بھی دعا کریں کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور وقت ہمیں ملتا رہے، اور ساتھ ساتھ ویڈیوز پہ جو ہے یہ شرح جو ہے وہ بنتی رہے. اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ایک کتابی شکل میں بھی شائع کریں گے، اور وہ کتاب جو ہے پھر وہ فصوص کی ایک بہترین شرح اردو میں لوگوں کو پیور بہترین اور اصلی شرح جو ہے وہ مل جائے گی. ہم اس کو خود سے اور باقی شروحات کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو خود سے اصل سے شیخ کے کلام سے ملا کے جنہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید. اپنی فصوص الحکم سیریز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو شیخ کا یہ استدلال سمجھایا کہ شیخ نے بتایا کہ جب ایک آدمی اور ایک وجودی چیز کے درمیان کوئی نسبت کوئی ربط ہو سکتا ہے، تو 2 وجودی چیزوں کے درمیان تو اور زیادہ یہ ربط اور نسبت بنتی ہے. اس کے بعد شیخ 2 وجودی چیزوں پہ گئے، ایک خالق اور ایک مخلوق. خالق کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں کہ خالق اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی ذات سے واجب الوجود ہے، یعنی کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے وجود میں یا اپنی تمام تر صفات میں، وہ خالق ہے. مخلوق کے بارے میں کہتے ہیں کہ مخلوق وہ چیزیں ہیں کہ جو محتاج ہیں یا جو اپنی ذات سے وجود نہیں رکھتی اور اس وجود کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن اگر خالق انہیں دے گا تو پھر قبول کریں گی، اور جب دے گا تو ویسا ہی قبول کریں گی کہ جیسا ان کا تقاضا ہے، نہ کہ جیسا خالق کا تقاضا ہے. کیونکہ خالق کا تقاضا اپنی حق کا تقاضا اپنی ذات کے تقاضوں کے مطابق ہے، مخلوقات کا تقاضا ان مخلوقات کی ذوات کے تقاضوں کے مطابق ہے. ایک مطلق ہے تو دوسرے مقید ہیں. مقید جو ہے جب وجود مطلق سے بھی قبول کرے گا تو مقید حالت میں ہی قبول کرے گا اور اپنی استعداد کے مطابق ہی قبول کرے گا. تو یہ لب لباب تھا. اس کے بعد شیخ نے یہ ہمیں بتایا تھا کہ جی واجب الوجود کس طرح کہتے ہیں، محتاج ان کے درمیان نسبت کیا ہے، ان کے درمیان فرق کیا ہے، اور ان کے درمیان کامن مشترک چیزیں کیا ہیں. اب ہم اسی کو مزید آگے اس ویڈیو میں لے کے چلتے ہیں. فصوص الحکم کے صفحہ 99 پہ شیخ فرماتے ہیں، پھر یہ بھی جان کہ قدیم اور حادث کے مابین ربط کا یہ معاملہ ویسا ہی ہے کہ جیسا ہم نے بتایا. اب یہ پچھلے پیراگراف میں بتا چکے ہیں، ہم اس کی پچھلی ویڈیو میں تمام شرح کر چکے ہیں کہ حادث قدیم کی صورت پر ظاہر ہوا. ابھی ہم بتا چکے ہیں کہ حادث قدیم کی صورت پر اس طرح سے ظاہر ہوا کہ نہ تو اس کے پاس اطلاق آیا، نہ تو اس کی محتاجی مٹی، لیکن اس کے باوجود اس نے قدیم سے اسماء و صفات کی نسبتیں لے لی. جیسے قدیم کے پاس علم کی نسبت ہے، حادث نے بھی اسی طرح سے علم کی نسبت پائی. جیسے قدیم کے پاس قدرت کی نسبت ہے، حادث نے بھی قدرت کی نسبت پائی. لیکن یہ علم مقید ہے، قدیم کا علم یا حق کا علم مطلق ہے. حادث کی قدرت مقید ہے مخلوق کی، حق کی قدرت مطلق ہے. تو یہ جو دونوں کا فرق ہے یہ ساتھ چل رہا ہے، لیکن سیم چیز مطلب وہی چیز جو ہے اس کو ملی صحیح ہے. جو چیز ملی ہے اس حیثیت میں شیخ نے کہا کہ یہ اس کی صورت پر ہے. صورت سے مراد آپ یہ کہہ لیں کہ کاپی پر ہے، یعنی کہ آپ کو ایک چیز ملے، اس کی سیم کاپی کسی اور کو دوسرے کو بھی مل جائے تو دوسرا اس کو جس طرح سے قبول کرے گا، اس کو ایک رخ سے تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کی صورت ہے، لیکن ایک دوسرے رخ سے کہیں گے کہ نہیں بھی ہے، کیونکہ اس میں اطلاق تھا، اس میں قید آ گئی. تو یہ اسی طرح سے ہی معاملہ ہے. آگے فرماتے ہیں کہ جب شیخ نے اب یہ پوائنٹ ثابت کر دیا کہ اطلاق اور قید، اس کو سمجھنے کے بعد جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ حادث کو قدیم کی صورت پر یہ اسماء و صفات ملے ہیں،
تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ اسی جانب مبذول کروائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا کہ ہم اس طرح سے سوچیں۔ یہ کوئی شیخ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ شیخ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ قرآن مجید میں جو آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ان آیات سے یہ استدلال کر رہے ہیں۔ اب وہ کون سی آیات ہیں، لیکن پہلے ہم اس کو مکمل کرتے ہیں، پھر آیات بتاتے ہیں آپ کو۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ اسے جاننے کے لیے ہم حادث کو دیکھیں، یعنی کہ موجودات کو دیکھیں، مخلوقات کو دیکھیں۔ جب ہم مخلوقات اور موجودات کو دیکھیں گے تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ قدیم بھی اسی جیسا ہے۔ اب مخلوقات اور موجودات کو امکانی حیثیت میں تو دیکھنے سے نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ ان کے پاس وجود نہیں ہے، اس کے پاس وجود ہے۔ یہ صفاتی حیثیت کی بات ہو رہی ہے، اسمائی حیثیت کی بات ہو رہی ہے کہ مخلوقات کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو صفات ہیں، جب ہم ان پہ نظر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ خوبیاں اور یہ صفات اس کو ملی کہاں سے ہیں، یہ حادث، یہ اس کو محدث نے دی ہیں، حق تعالیٰ نے دی ہیں۔ اب کہتی ہیں کہ اس نے ہمیں بتایا، اس نے ان حادث موجودات میں ہمیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو ان کے نفوس میں اور آفاق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اب شیخ نے ان صفات کو ایک نشانی کے طور پہ لیا کہ یہ نشانی ہے، جو حق کی نشانی ہے، لیکن ہمیں نظر جو ہے مخلوق میں آ رہی ہے، یعنی کہ یہ نشانی اس حق کی جانب رہنمائی کر رہی ہے۔ اور اسی کو جو صوفیاء ایک دوسری حدیث سے جوڑتے ہیں کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب یہ خود کی پہچان ہے، یہاں پر بھی شیخ یہ پہچان ایک نشانی کے طور پر لے رہے ہیں کہ خود میں جب وہ دیکھے گا کہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس قدرت ہے، چاہے مقید ہے، میرے پاس غضب ہے، میرے پاس حلم ہے، میرے پاس حیات ہے، میرے پاس کلام ہے، تو جب اس چیزیں ساری دیکھے گا تو اس کو ایز اے نشانی لے گا کہ یہ حق تعالیٰ کے پاس بھی ایسی چیزیں ہیں، لیکن چونکہ مخلوق کے پاس یہ قید میں ہے، حق تعالیٰ کے پاس اطلاق میں ہے، پر چیزیں سیم ہیں۔ اور سیم کس طرح، یہ ہمیں امور کلیہ سے پتہ چلا کہ امور کلیہ جب خالق، جب قدیم سے جڑتے ہیں تو قدیم کہلاتے ہیں، جب حادث سے جڑتے ہیں تو حادث کہلاتے ہیں۔ آگے فرمایا سو ہم نے اپنے وجود سے اس قدیم پر استدلال کیا۔ اب یہ شیخ اس پر استدلال کر رہے ہیں، اور یہ پیور عقلی استدلال ہے۔ قرآن مجید کی آیت تو ہے ہی ہے، لیکن یہ عقلی استدلال بھی ہے کہ جب خود میں وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اپنا امکان ان کے لیے ثابت ہو گیا ہے، اپنا حدوث ان کے لیے ثابت ہے، تو پھر لازم ہے کہ اگر میں موجود ہوا ہوں تو کسی غیر نے مجھے موجود کیا، میں خود کو نہیں کر سکتا۔ اگر میں پہلے نہیں تھا اور پھر موجود ہوا تو اس کا مطلب ہے کسی غیر نے کیا۔ وہ غیر کون ہے؟ وہ غیر حق تعالیٰ ہے، جو کہ واجب الوجود ہے۔ اس کا واجب الوجود ہونا لازم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس غیر کو بھی کسی غیر نے کیا ہو، کیونکہ پھر وہ غیر کسی اور کا محتاج ہوگا، وہ کسی اور کا محتاج ہوگا۔ ایٹ دی اینڈ جا کے معاملہ کسی ایک ایسے پہ رکے گا کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، کیونکہ اگر محتاجی والا سلسلہ چلتا رہے گا تو یہ تسلسل ہے، یہ تو کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اور یہاں پر جب یہ تسلسل جس جگہ پہ جا کے ختم ہوگا، اس جگہ پہ جو آخری سبب ہوگا، جو کہ اول سبب ہے، اس کو آپ کہیں گے کہ وہی سب کا جو ہے وہی اصل ہے، اور تمام چیزیں جو نہیں ہیں وہ اسی اصل سے آگے نکلی ہیں۔ فرماتے ہیں سو ہم نے اپنے وجود سے اس قدیم پر استدلال کیا، ہم نے اسے جس وصف سے موصوف کیا تو ہم خود اس وصف سے موصوف تھے، ما سوائے خاص وجوب ذاتی۔ کہتے ہیں کہ ذاتی وجوب جو اس کا ہے، چونکہ ہم نے خود کو ذاتی وجوب سے موصوف نہیں کیا ہوا، اس کو اگر آپ سائیڈ پہ رکھیں، اس کے علاوہ ہمارے اندر جتنی صفات ہیں تو لازم ہے کہ یہ صفات اس کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ وہیں سے ہمیں ملی ہیں، ہمارے پاس ذاتی نہیں تھی ہیں۔ ہمارے پاس ذاتی تو صرف ایک ہی صفت تھی جس کو محتاجی کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں سو جب ہم نے اسے خود سے اور اپنے اوصاف سے جانا تو ہر وہ شے بھی اس سے منسوب ہوئی جو خود سے منسوب کی۔ اب یہ شیخ تعلق ایک جوڑ رہے ہیں، تعلق بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اس طرح سے دیکھیں گے کہ ہمارے اندر جو تمام صفات ہیں وہ اس کی صفات کا پرتو ہیں، اور اشیاء میں ہمیں اس کی نشانیاں اگر نظر آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تمام اشیاء کہیں نہ کہیں جا کے تو اس سے جڑ رہی ہیں نا۔ اگر اس سے جڑیں گی نہیں تو پھر اس کی نشانی یا اس کا پرتو یا اس کی جھلک ہمیں ان اشیاء میں کس طرح نظر آئے گی؟ تو یہاں پر شیخ
تمام اشیاء کے لیے یہ ثابت کر رہے ہیں بالعموم، اور آدم کے لیے بالخصوص یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ حق سے ایک تعلق جڑنے کی جو چیز ہے یہ ہمیں قرآن سے بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ ہمیں اپنی عقل سے بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہ اس پیراگراف میں شیخ یہ بتا رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں خدائی ترجمانوں کی زبانی خدائی خبریں بھی ہم تک اسی طرح پہنچی ہیں، یعنی کہ تعالیٰ نے جو کتابیں ہم تک اتاری ہیں، اللہ نے اپنے جو رسول بھیجے ہیں، ان رسولوں نے بھی ہمیں یہی سب کچھ بتایا ہے۔ جو کچھ انہوں نے بتایا اگر ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ معاملہ یہی ہے کہ اس نے جب ہمارے لیے خود بیان کیا تو ہماری جیسی صفات سے موصوف کیا۔ اس نے جب بتایا کہ ہم کیسے ہیں، یا اس نے جب یہ بتایا کہ وہ کیسا ہے، اس نے بتایا کہ وہ بھی علیم ہے، ہم بھی علیم ہیں، وہ بھی حی ہے، ہم بھی حی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو چیزیں ملتی جلتی تھی، تو شیخ کہہ رہے ہیں یہ ملتی جلتی چیزیں ہی اس بات کی دلالت کر رہی ہیں کہ ہمارا اس قدیم سے کوئی نہ کوئی ایک تعلق ہے۔ فرماتے ہیں سو جب ہم نے اس کا مشاہدہ کیا تو اپنے نفوس کا مشاہدہ کیا، اور جب اس نے ہمیں دیکھا تو خود کو دیکھا۔ اب یہ چونکہ شیخ ایک آئینے کی مثال بھی لے کر آتے ہیں کہ آئینے میں جب بندہ آئینے میں دیکھتا ہے تو چیز تو باہر ہوتی ہے لیکن اس کو آئینے میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر ہم آئینہ بن جائیں تو اپنے آئینے میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے آئینے میں وہ خود کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ صرف سمجھنے کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ صفات جو اس کی ہیں ویسے ہی ہیں جیسے کہ اس کے پاس ہیں۔ ہمارے پاس ہماری حیثیت کے مطابق ہیں، اس کے پاس اس کی حیثیت کے مطابق ہیں، لیکن چیزیں سیم ہیں، چیزوں میں فرق نہیں ہے۔ امور کلیہ سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ چیزیں سیم ہیں، علم ایک ہی ہے، حیات ایک ہی ہے۔ حادث سے جڑے گی تو حادث ہو جائے گی، قدیم سے جڑے گی تو قدیم ہو جائے گی۔ فرمایا جب ہم نے اس کا مشاہدہ کیا تو اپنے نفوس کا مشاہدہ کیا، یعنی کہ اس میں یہ صفات دیکھی تو خود میں بھی دیکھ لی۔ اس نے ہمارا مشاہدہ ہمیں دیکھا تو خود کو دیکھ لیا۔ اس نے جب خود میں وہ صفات دیکھی اور ہم میں دیکھی اور اسی نے ہمیں دی تھی تو وہ چیزیں سیم ہی ہو گئی، اس طرح سے بتایا۔ آگے فرماتے ہیں ہم اس بارے میں بھی شک نہیں کرتے کہ ہم نوع اور اشخاص میں کثیر ہیں، یعنی کہ ہماری متعدد انواع ہیں اور ہم متعدد اشخاص ہیں، یعنی کہ انسانیت ایک نوع ہے، حیوانیت دوسری نوع ہے، نباتات، جمادات، موجودات کی تو مختلف انواع ہیں، اسی طرح مختلف اشخاص ہیں۔ کہتے ہیں اگرچہ ہم سب اس ایک حقیقت پر ہیں جس نے ہمیں جمع کیا، لیکن ہم یہ قطعاً جانتے ہیں کہ وہاں فرق بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم تمام کو کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے، وجود سب کو ملا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم آپس میں متفرق ہیں۔ میں نباتات نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میں پرندہ نہیں ہوں، میں جانور نہیں ہوں، میں پتھر نہیں ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ تو فرق ہے۔ اس وجود کے ہوتے ہوئے بھی فرق ہے ہم میں، کہ وجود تو اس نے ہمیں دیا ہے لیکن پھر بھی ہمارے اندر فرق ہے۔ اور فرماتے ہیں اسی فرق سے بعض افراد دیگر بعض سے متمیز ہوتے ہوئے، اگر ایسا نہ ہوتا تو واحد میں کثرت نہ ہوتی۔ وجود واحد میں جو کثرت نظر آ رہی ہے وہ کثرت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہماری انواع اور اشخاص میں، ہماری ذوات میں، ہماری قبولیت میں، ہماری استعداد میں فرق ہے۔ ایک پتھر جس طرح سے وجود قبول کرتا ہے ایک درخت نہیں کرتا، ایک درخت جس طرح سے کرتا ہے کوئی حیوان نہیں کرتا، حیوان جس طرح سے کرتا ہے کوئی انسان نہیں کرتا، اور انسان جس طرح سے کرتا ہے کوئی انسان کامل نہیں کرتا۔ ہر ایک کی استعداد مختلف ہے، ہر ایک کی صلاحیت مختلف ہے، ہر ایک کی قبولیت مختلف ہے۔ اور یہی شیخ نے بتایا کہ اب ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ اگر ہمارے اندر اتنا فرق ہے تو کہیں غلطی ہم یہ نہ کر بیٹھیں کہ ہم اس سے جب نسبت جوڑیں تو اس جیسا خود کو بنا لیں۔ ہم تو مخلوقات آپس میں نہیں مل رہی تو مخلوق اور خالق کا کیا فرق، وہ آپس میں کس طرح مل سکتی ہیں؟ تو بیسیکلی شیخ اس جانب بھی توجہ دلا رہے ہیں، فوکس آپ کا کروا رہے ہیں کہ غلطی یہ نہ کر دینا کہ جب مخلوقات کو تم دیکھتے ہو کہ دو مخلوقات، دو انواع، دو اشخاص نہیں ملتے، تو جس کی نوع ہی مختلف ہے، جو بالکل ہی مختلف ہے، جس کی ذات ہی مختلف ہے، وہ تم سے کیسے مل سکتا ہے، تم اس سے کیسے مل سکتے ہو؟ تو اس جگہ اس بات کو اس لیے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہاں پر ایک فرق ہے، اس کا اور تمہارا فرق وجوب ذاتی کا ہے۔ کسی نوع کا کسی دوسری نوع سے فرق وجوب ذاتی کا نہیں ہے، تمام ممکنات ہیں۔ ممکنات ہوتے ہوئے نہیں مل رہے تو ایک ممکن وجوب سے کس طرح مل سکتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں اسی طرح اگر ہم تمام رخوں سے خود کو ان صفات سے موصوف کریں جن سے اس نے خود کو موصوف کیا، تب بھی فرق لازم ہے۔
کہتے ہیں کہ اگر اس کی جتنی صفات ہیں وہ ہم خود اپنا لیں، ہمارے اندر بھی آ جائیں، انسان کامل میں ہی آئیں گی، ظاہری بات ہے، عام انسانوں میں تو نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی فرق قائم رہے گا، فرق ختم نہیں ہونا۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ یہ سب شیخ فصوص الحکم فص آدمیہ میں بتا رہے ہیں، یہاں سے کبھی فصوص شروع ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ فصوص الحکم فص آدمیہ میں شیخ آدم کو ڈیفائن کر رہے ہیں، حق کو ڈیفائن کر رہے ہیں، موجودات کو ڈیفائن کر رہے ہیں، فرق کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ اب یہ ابتدا ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے تو فرق ڈیفائن کریں گے اور آگے جا کے کچھ اور ڈیفائن کریں گے۔ اب آپ نے جیسے جیسے فصوص کو پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب شیخ نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم کیا ہیں تو ہم کیا ہیں، اور حق کیا ہے تو حق کیا ہے، اب یہ ساتھ ہی چلے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمام رخوں سے خود کو ان صفات سے موصوف کریں جن سے اس نے خود کو موصوف کیا، تب بھی فرق لازم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس وجود میں اس کے محتاج ہیں، یعنی ہماری محتاجی نہیں مٹ سکتی کسی صورت، اور ہماری امکانی حیثیت کے باعث ہمارا وجود اس پر موقوف ہے، جبکہ وہ اس قسم کی محتاجی سے بے نیاز ہے۔ اب یہ بنیادی فرق جو کہ ممکن اور واجب کا فرق ہے، شیخ نے اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہونا، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آگے بھی۔ آگے فرماتے ہیں یوں اس کے لیے ازل اور وہ قدم درست ٹھہرا کہ جس سے اس کی اولیت کی نفی ہو گئی، جو اولیت عدم سے وجود کا آغاز کرے۔ کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے تو اولیت کی نفی نہیں ہے، کیونکہ ہم سے پہلے کوئی نہ کوئی ہے، اس کے لیے اولیت کی نفی نہیں ہے، اس کے لیے اولیت کی نفی ہو گئی ہے، اس سے اول کوئی نہیں ہے، اور یہ اولیت وہ اولیت نہیں ہے جو عدم سے وجود کا آغاز کرتی ہے، بلکہ اس کی اولیت وہ اولیت ہے جو ازلاً وجود رکھتی ہے۔ ہماری اولیت موجودات میں جب اولیت ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ پہلا موجود کون تھا، مطلب نوع انسانی میں پہلا وجود آدم علیہ السلام، آپ سے پہلے نوع انسانی کا کوئی وجود ظاہر نہیں ہوا، تو اس حیثیت میں آدم اول ہو گئے۔ لیکن حق تعالیٰ کو ہم نوع انسانی کے ساتھ کمپیئر اس طرح سے نہیں کریں گے کہ حق تعالیٰ اول ہے اور آدم سیکنڈ ہے، نہیں، اس کی اولیت اور ہے، موجودات مخلوقات کی اولیت اور ہے، یہ دونوں کا فرق ہے۔ شیخ نے اس جگہ پہ یہ فرق ہی بتایا ہے کہ قرآن مجید میں جب تم پڑھنا کہ هو الاول والآخر، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ پہلا تھا اور تم دوسرے تھے، کیونکہ وہ ان کی نوع میں سے ہی نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں ہوتا، وہ علیحدہ سے ہے، یعنی کہ وہ علیحدہ ہے اور یہ علیحدہ ہے۔ انسانوں کو جب ہم کمپیئر کریں گے تو کہیں گے تین کا تیسرا ہے، کہ وہ تین ہے، انہی میں سے شامل ہے، لیکن وہ چونکہ اس میں شامل نہیں ہے تو وہ علیحدہ ہے۔ فرمایا کہ جو اولیت عدم سے وجود کا آغاز کرے، الاول ہونے کے باوجود یہ اولیت اس سے منسوب نہیں کی جا سکتی۔ آپ یہ دیکھیں کیسا باریک نقطہ شیخ نے بتا دیا کہ حق تعالیٰ الاول ہے، لیکن اس کو مخلوق والی اولیت حاصل نہیں ہے، وہ علیحدہ سے اپنی کیٹیگری میں ہی ہے، وہ اپنی ذات کے ساتھ ہی ہے، مخلوق اپنی ذات اپنی کیٹیگری میں ہے، دونوں کی کیٹیگریاں کبھی ملنی نہیں ہے کہ اس دونوں کو ہم ایک ساتھ جو نہیں ہے وہ دونوں کو ہم دیکھیں گے۔ فرمایا اسی لیے تو اسے الآخر بھی کہا گیا کہ جو مخلوق کی کیٹیگری میں اول بنے گا وہ آخر نہیں ہو سکتا۔ آدم اول ہے، آدم کو کسی صورت آخر نہیں کہا جا سکتا، حضرت آدم علیہ السلام آخری بچہ جو پیدا ہوگا وہی آخر ہوگا، لیکن حق تعالیٰ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، یعنی کہ اس نے ہر چیز چاروں طرف سے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، اپنی کیٹیگری میں ہے، وہ مخلوق کی کیٹیگری میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو شیخ کے علوم کی فہم عطا فرمائے۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔